پھر خالق و مالک کی آواز آتی ہے، کیا؟ یا موسیٰ ابن جعفر انت عیبت علمی، تو میرے علم کا ظرف ہے، توجہ فرمائیے گا، وَأَمِینٌ عَلَى وَحْیِ، اور میری وحی کے پہ امین ہے، یعنی تو اس میں آگے پیچھے گڑبڑ نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے، غیب ہاتھے پہ غیبی سے آواز آتی ہے، اور تو ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ اب یہاں سفر کی بات یاد آئی، اس سے ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا حج کے لیے، امام نے بہت حج کیے اور باپیادہ حج کیے ہیں، تو جا رہے تھے، تو کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں سامنے سے ایک جنگل میں ہم پہنچے، امام علیہ السلام کے میں پیچھے پیچھے تھا، جنگل بیابان ہے، میں نے دیکھا آگے سے ایک درندہ آ گیا، توجہ فرمائیے گا، کہتے ہیں میں تو پیچھے چھپ گیا، کیا قسمت ہے ان کی، ان کے صحابی چھپ بھی جاتے ہیں، توجہ، یا بھاگ جاتے ہیں یا چھپ جاتے ہیں، توجہ فرمائیے، کہتے ہیں میں تو ڈر کے مارے پیچھے چھپ گیا، لیکن امام علیہ السلام چلے جا رہے ہیں اور درندہ بھی قریب آ گیا، جیسے ہی درندہ قریب آیا، بھیڑیا تھا، اس نے سر جھکا لیا، امام علیہ السلام نے بھی اپنا چہرہ مبارک آگے بڑھایا، توجہ ہے نا، آگے بڑھایا، اب مجھے یہ لگ رہا تھا کہ کچھ ہو جائے گا، لیکن ان کے درمیان تو ایسے گفتگو جاری ہوئی جیسے پرانی یاری تھی، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے بھیڑیا بات کرتا ہے، ادھر سے امام جواب دیتے ہیں، پھر امام کرتے ہیں، پھر وہ سر ہلاتا ہے، اور حیرانگی یہ ہے کہ باتیں ایسے ہو رہی ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کی زبان سے اب نہیں، یہ پرانے واقف ہیں۔ راوی کہتا ہے باتیں ہوئی اور بھیڑیا چھلانگے لگانے لگا، توجہ فرمائیے گا، چھلانگے لگانے لگا اور بھاگ رہا ہے بڑا خوش ہو کے، اور امام پیچھے سے کہہ رہے ہیں آمین یا رب العالمین، ثم آمین یا رب العالمین، ثم آمین یا رب، 3 بار امام نے کہا آمین آمین یا رب العالمین، کہتے ہیں میں وہ تھوڑا سا سنبھالا اپنے آپ کو، اور جو جسم کانپ رہا تھا میں نے کوشش کی اس کو قابو میں کروں، اور میں قریب چلا گیا، میں نے کہا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ امام نے فرمایا کیا ہے؟ کہا یہ بھیڑیا، امام نے فرمایا بھیڑیا تو کیا ہے بھیڑیا؟ کہا یہ آیا اور آپ ڈرے نہیں؟ کہا جو اطاعت گزار ہو اس سے ڈرا نہیں جاتا، توجہ ہے نا، یہ ہمارا اطاعت گزار ہے، آیا کیوں ہے اور چھلانگے کیوں لگاتا جا رہا تھا؟ خوشی اتنی کہ یہ اچھل اچھل کے، اور آپ پھر آمین کیا کہہ رہے تھے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت پریشانی کے عالم میں آیا ہے اور بہت پریشان تھا، کیوں؟ اس کی بیوی یہاں جنگل میں ہے اور اس کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، لیکن بچہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس کی بیوی موت کے قریب پہنچ چکی تھی، یہ میرے پاس دعا کروانے کے لیے آیا تھا۔ باب الحوائج کہہ رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں میرے پاس دعا کرانے آیا تھا، تو میں نے دعا کی، اور دعا کے ساتھ میں نے کہا اے بھیڑیا تجھے خوشخبری ہو، تیرا بیٹا پیدا ہو گیا ہے، بھاگا ہے زہر ہے، جس کو بیٹے کی خوشخبری ملے وہ بھاگ کے چھلانگے لگا کے، مولا تو آمین کیا کہہ رہے تھے؟ اس کے جواب میں کہا وہ چھلانگے لگا کے خوشی میں کہہ رہا تھا میرا اللہ کسی پہ ایسا وقت نہ آئے کوئی مشکل ہو اور اس کا امام موجود نہ ہو۔
تو میں آمین کہہ رہا تھا، آمین ہی کہنا تھا نا، جیسے وہ خوش ہو کے کہہ رہا تھا میرا امام تو تھا نا، میری مشکل تو حل ہو گئی نا باب الحوائج کے صدقہ میں، تو خوشی کا اظہار کر رہا تھا، دعائیں کر رہا تھا، اور میں امام آمین کہہ رہا تھا۔